شہادت کی تمنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کچھ مومن ایسے نہ ہوتے جن کو میرے سے پیچھے رہ جانا بالکل پسند نہیں ہے، اور میرے پاس اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں جن پر میں ان کو سوار کرا کر ہر سفر میں ساتھ لے جاؤں، تو میں اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری یہ دلی آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نکلنا صرف میرے راستے میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے ہو تو یہ اب میرے ذمہ ہے کہ یا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا اسے اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر اس کے گھر کو واپس کروں گا جس میں سے اب نکل کر آیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو زخم بھی مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں لگتا ہے، قیامت کے دن وہ زخم اسی حالت میں ہوگا جو حالت زخمی ہونے کے وقت تھی۔ اس کا رنگ تو خون والا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک والی ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر میرا انہیں مدینہ چھوڑ کر غزوے میں جانا گراں نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتا، لیکن کیا کروں، نہ تو میرے پاس ان کو سواری دینے کی گنجائش ہے اور نہ ان کے پاس گنجائش ہے، اور میرے سے پیچھے رہ جانے پر انہیں بہت زیادہ گرانی ہوتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ میری دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیان فرمایا اور بیان میں یہ بات کہی کہ جنت عدن میں ایک محل ہے جس کے 5 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5000 آہو چشم حوریں ہیں، اس میں صرف 3 قسم کے آدمی داخل ہوں گے۔ ایک تو نبی داخل ہوگا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبر والے آپ کو مبارک ہو، پھر فرمایا یا صدیق داخل ہوگا، پھر حضرت ابوبکر کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابوبکر تمہیں مبارک ہو، پھر فرمایا یا شہید داخل ہوگا، پھر اپنی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عمر تمہیں شہادت کا درجہ کہاں مل سکتا ہے، پھر فرمایا جس اللہ نے مجھے مکہ سے نکال کر مدینہ کی ہجرت کی سعادت نصیب فرمائی وہ اس بات پر قادر ہے کہ شہادت کو کھینچ کر میرے پاس لے آئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بدترین انسان کے ہاتھوں آپ کی شہادت نصیب فرمائی جو کہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی موت نصیب فرما۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی موت نصیب فرما۔ میں نے کہا یہ ان 2 باتوں کا جمع ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ چاہے گا تو ایسے کر دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حجش نے ان سے جنگ احد کے دن کہا کیا تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہو؟ اس پر وہ دونوں حضرات ایک کونے میں گئے اور پہلے حضرت سعد نے یہ دعا مانگی اے میرے رب کل کو جب میں دشمن سے لڑنے جاؤں تو میرے مقابلے میں ایسے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ کرے، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما یہاں تک کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن حجش نے آمین کہی، پھر انہوں نے یہ دعا مانگی اے اللہ کل کو میدان جنگ میں ایک بہادر سے میرا مقابلہ کرا جو بہت غصے والا اور سخت حملہ والا ہو،
میں اس پر تیری وجہ سے حملہ کروں اور وہ مجھ پر زوردار حملے کرے، پھر وہ مجھے پکڑ کر میرے ناک اور کان کاٹ دے، پھر کل جب تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو کہے کہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے، پھر تو تم کہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ سعد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبداللہ بن حجش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، چنانچہ میں نے دن کے آخری حصے یعنی شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان کا ایک دھاگے میں پروئے گئے ہیں۔ حضرت سعد بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حجش نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل جب میں دشمن سے ملوں تو وہ مجھے قتل کر کے میرے پیٹ کو پھاڑ دے اور میرے ناک اور کان کاٹ دے، پھر تم مجھ سے پوچھے یہ سب کچھ کیوں ہوا، تو میں کہوں یہ سب کچھ تیرے لیے ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کی قسم کا شروع والا حصہ پورا کر دیا، ایسی ہی قسم کا آخری حصہ بھی پورا ضرور کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے دو پرانی چادروں والے ایسے ہیں کہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کو ضرور قسم پورا کرے گا۔ اور ان لوگوں میں سے ایک حضرت برا بن مالک بھی ہیں۔ چنانچہ جب جنگ تستر کے دن مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو لوگوں نے کہا، اے برا اللہ کی قسم دے کر فتح کی دعا کرو۔ چنانچہ حضرت برا نے کہا، اے میرے رب میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے کندھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دے، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت برا اسی دن شہید ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کمزور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو کمزور سمجھتے ہیں، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف دو پرانی چادریں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے، اور ان لوگوں میں سے حضرت برا بن مالک بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت برا کا مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اس دن مشرکوں نے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا، تو مسلمانوں نے کہا، اے برا رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ آپ کی قسم کو ضرور پورا کر دیں گے، اس لیے آج مسلمانوں کو شکست سے بچانے اور فتح دلوانے کے لیے آپ اپنے رب پر قسم کھائیں۔ تو حضرت برا نے کہا، اے میرے رب میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے کندھوں میں دے دے۔ چنانچہ اس دن مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد پھر صوف شہر کے پل پر مسلمانوں کا مشرکوں سے مقابلہ ہوا۔ مشرکوں نے اس دن بھی مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا۔ اس پر مسلمانوں نے حضرت برا سے کہا، اے برا آپ اپنے رب پر قسم کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے میرے رب میں تجھے اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے کندھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی کریم کے ساتھ ملا دے۔ چنانچہ مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح ہوئی اور حضرت برا خود شہید ہو گئے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن حمیری کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہمہمہ تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اصفہان کے جہاد میں شریک ہوئے، تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ ہمہمہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تیری ملاقات کو یعنی مرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اے اللہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو اس کی سچائی کی وجہ سے اسے اس کی ہمت و قوت نصیب فرما کہ وہ خوشی خوشی تیرے راستے میں شہادت کو گلے لگا لے، اور اگر وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو چاہے وہ اسے پسند نہ کرے لیکن تو اسے اپنے راستے کی موت دے۔ آگے حدیث اور بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس دن شہید ہو گئے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ شہید ہیں۔ امام احمد کی اسی روایت میں یہ مضمون بھی مزید ہے کہ حضرت ہمہمہ کی دعا میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ ہمہمہ تیری ملاقات یعنی تیرے راستے کی موت کو ناگوار سمجھتا ہے تو چاہے یہ ناگوار سمجھے تو اسے اپنے راستے کی موت دے دے۔ اے اللہ ہمہمہ اپنے سفر سے اپنے گھر واپس نہ جا سکے، چنانچہ انہیں اسی سفر میں اللہ کے راستے میں موت آ گئی۔ حضرت عفان راوی کبھی یہ بیان کرتے تھے کہ ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی جس سے وہ اصفہان میں فوت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو جو کچھ ہم نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور جہاں تک ہمارا علم ہے اس کے مطابق حضرت ہمہمہ
شہید ہوئی ہیں۔ حضرت مقل بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مزان ایرانی لشکر کا سپہ سالار جو مسلمانوں سے شکست کھا کر حضرت عمر کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا سے مشورہ فرمایا کہ میں جہاد کہاں سے شروع کروں، فارس سے یا آذربائیجان سے یا اصفہان سے؟ تو حضرت نے کہا فارس اور آذربائیجان تو دو پیر ہیں اور اصفہان سر ہے، اگر تم ایک پر کاٹ دو گے تو دوسرا کام دیتا رہے گا، اگر تم سر کاٹ دو گے تو دونوں پر بیکار ہو جائیں گے، اس لیے آپ سر سے یعنی اصفہان سے شروع کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنی عامل بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نعمان نے فرمایا کہ مال جمع کرنے والا عامل تو میں بننا نہیں چاہتا ہوں، البتہ جان دینے والا عامل بننے کے تیار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا جان دینے والا عامل بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کو اصفہان لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ آگے اور حدیث ذکر کی، پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، لوگوں پر دشمن کی طرف سے تیزی سے تیر آ رہے ہیں، اس لیے آپ دشمن پر جوابی حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان نے کہا اللہ کی قسم آپ تو بہت سے فضائل و مناقب والے ہیں، میں کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا ہوں، تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب دن کے شروع میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر لڑائی کو مؤخر فرماتے، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چل پڑتی اور مدد اترنے لگتی۔ پھر حضرت نعمان نے فرمایا میں اپنے جھنڈے کو 3 مرتبہ ہلاؤں گا، جب پہلی مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر لے، اور جب دوسری مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی اپنے ہتھیار اور تسمے وغیرہ کو دیکھ کر ٹھیک کر لے، جب تیسری مرتبہ ہلاؤں تو تم سب حملہ کر دینا اور کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو، حتیٰ کہ اگر نعمان بھی قتل ہو جائے تو کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، تم میں سے ہر آدمی اس پر ضرور آمین کہے، اس کی میری طرف سے پوری تاکید ہے۔ پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ آج نعمان کو شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں فتح نصیب فرما۔ پھر اپنا جھنڈا پہلی مرتبہ ہلایا، تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ ہلایا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ ہلایا، پھر اپنی زرہ پہنی، پھر انہوں نے حملہ کر دیا اور سب سے پہلے زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ حضرت مقل فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو لیکن مجھے ان کی تاکید یاد آ گئی، اس لیے میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا، البتہ ان کے پاس ایک نشانی رکھ کر چلا گیا، اور جب ہم دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرتے تو اس کے ساتھی ہم سے لڑنا چھوڑ کر اسے اٹھا کر لے جانے میں لگ جاتے، اور دشمن کا سردار ذوالجوالہ جبین اپنے خچر سے بری طرح گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ پھر میں حضرت نعمان کے پاس آیا، ابھی کچھ جان ان میں باقی تھی اور میرے پاس ایک برتن میں پانی تھا جس سے میں نے ان کے چہرے سے مٹی کو دھویا۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا مقل بن یسار۔ پھر انہوں نے پوچھا تو مسلمانوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ انہوں نے الحمدللہ اللہ کا شکر کہا، یہ بات حضرت عمر کو لکھ کر بھیج دی، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت جابر جنگ نہاوند کا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نعمان نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر جہاد میں تشریف لے جاتے اور شروع دن میں لڑائی نہ شروع فرماتے تو پھر جلدی نہ فرماتے بلکہ انتظار فرماتے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور ہوائیں چلنے لگ پڑتی، جنگ عمدہ شکل اختیار کر سکتی، تو پھر آپ لڑائی شروع فرماتے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عادت شریفہ کی وجہ سے لڑائی شروع نہیں کر رہا ہوں۔ پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو آج ایسی فتح سے ٹھنڈا فرما جس میں اسلام کی عزت ہو اور کافروں کی ذلت ہو، پھر اس کے بعد مجھے شہادت دے، اپنے پاس بلا لے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا تم سب آمین کہو، اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ چنانچہ ہم نے آمین کہی اور ہم سب رو پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے راستے میں مرنے اور جان دینے کا شوق۔ حضرت سلیمان بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جانے لگے
تو حضرت سعد بن حشیمہ اور ان کے والد حضرت حشیمہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک جائے، چونکہ رکنے پر کوئی راضی نہیں ہے، اس لیے دونوں قرعہ ڈال لو۔ حضرت حشیمہ بن حارث نے اپنے بیٹے سعد سے کہا، ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا تو ضروری ہو گیا ہے، لہٰذا تم اپنی عورتوں کے پاس ٹھہر جاؤ۔ حضرت سعد نے کہا، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں حضور کے ساتھ جانے میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا، میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئی ہوں۔ چنانچہ دونوں نے قرعہ اندازی کی، جس میں حضرت سعد کا نام نکل آیا۔ چنانچہ حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر گئے اور عمرو بن عبداللہ نے ان کو شہید کیا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن عتبہ نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی بن ابی طالب ولید بن عتبہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر گئے اور عمرو بن عبد نے ان کو شہید کیا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن عتبہ نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی بن ابی طالب ولید بن عتبہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں نوجوان برابر کے جوڑے والے تھے۔ راوی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہتھیلی کو زمین کی طرف الٹا کر بتایا کہ اس طرح حضرت علی نے ولید کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں میں سے شیبہ بن ربیعہ باہر نکلا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں بھی برابر کے جوڑ والے تھے، اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ اونچا اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث اٹھے۔ وہ دونوں ان دوستوں کی طرح تھے، دونوں ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ چنانچہ حضرت عبیدہ نے عتبہ کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا بایاں کندھا لٹک گیا۔ پھر عتبہ نے قریب آ کر حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ دونوں حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چھپڑ میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لٹایا اور ان کا سر اپنی ٹانگ پر رکھا اور ان کے چہرے پر غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اگر ابو طالب مجھے اس حال میں دیکھ لیتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ انہوں نے حضور کی حمایت میں کہا تھا، ہم اپنی بیوی بچوں سے غافل ہو کر ان کی حفاظت میں آخر دم تک لگے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم زخمی ہو کر ان کے ارد گرد زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ عرض کیا، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، بے شک تم شہید ہو، اور میں اس بات کی تمہارا گواہ ہوں۔ پھر حضرت عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وادی صفا میں دفن فرمایا اور آپ ان کی قبر میں اترے، اور اس سے پہلے آپ کسی اور کی قبر میں نہیں اترے تھے۔ حضرت ظاہری کہتے ہیں کہ عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے سے تلوار کے وار کیے اور ہر ایک نے اپنے مقابل کو سخت زخمی کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں عتبہ پر چپٹے اور اس کو قتل کیا، اور دونوں نے اپنے ساتھی حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور ان کو حضور کی خدمت میں لے آئے۔ ان کی ٹانگ کٹ چکی تھی، اس میں سے غدہ بہہ رہا تھا۔ جب وہ حضرت عبیدہ کو حضور کی خدمت میں لے آئے تو حضرت عبیدہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم یقیناً شہید ہو۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ اگر ابو طالب آج زندہ ہوتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے اس شعر کا ان سے زیادہ حقدار ہوں۔ غزوہ احد کا دن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے دن اپنے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، تم میری ذرہ لے لو۔ ان کے بھائی نے کہا، میں انہیں لینا چاہتا ہوں، جیسے آپ شہید ہونا چاہتے ہیں ایسے ہی میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں نے وہ ذرہ چھوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے گئے اور ان کو شکست ہو گئی تو میں نے حضور کو مقتلین میں دیکھا، لیکن آپ مجھے ان میں نظر نہ آئے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگنے والے تو ہیں نہیں،
اور آپ مجھے مقتولین میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فعل سے ناراض ہو کر اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے۔ اس لیے اب میرے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں دشمن سے لڑنے لگ جاؤں، یہاں تک کہ جان دے دوں۔ چنانچہ میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی اور پھر کافروں پر زور سے حملہ کیا تو کافر میرے سامنے سے ہٹ گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور ان کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ قبیلہ بنو عدی بن نجار کے حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن رافع فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر حضرت عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن عبیدہ کے پاس پہنچے تو یہ دونوں حضرات دیگر مہاجر اور انصاری حضرات کے ساتھ لڑائی سے ہاتھ روک کر پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت انس بن نضر نے کہا، آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد تم زندہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر حضور نے جان دے دی ہے تم بھی اسی پر جان دے دو۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر کافروں کی طرف بڑھے اور لڑنا شروع کر دیا، بالآخر شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمار خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت ثابت بن دہدایہ سامنے سے آئے اور مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں حیران و پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بلند آواز سے کہنے لگے، اے جماعت انصار، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں ثابت بن دہدایہ ہوں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، انہیں موت نہیں آتی، لہٰذا تم اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب فرمائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ کچھ انصار کھڑے ہو کر ان کے پاس آ گئے، جو مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کو لے کر انہوں نے کافروں پر حملہ کر دیا۔ ہتھیاروں سے مسلح اور مضبوط دستہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس دستے میں کافروں کے سردار خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب تھے۔ چنانچہ آپ میں خوب زور کی جنگ ہوئی۔ خالد بن ولید نے نیزہ لے کر ثابت بن دہدایہ پر حملہ کیا اور ان کو زور سے نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا، چنانچہ وہ شہید ہو کر گر پڑے اور ان کے ساتھ جتنے انصار تھے وہ سب بھی شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن یہی لوگ سب سے آخر میں شہید ہوئے۔ جنگ احد کے دن ایک مہاجر صحابی ایک انصاری کے پاس سے گزرے، وہ انصاری خون میں لت پت تھے۔ اس مہاجر نے ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں؟ تو انصاری نے کہا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ کام انہوں نے پورا کر دکھایا، لہٰذا تمہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے کافروں سے جنگ کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دن مجھے حضرت سعد بن ربیع کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ مجھ سے فرمایا، تم ان کو دیکھ کر لو تو ان کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا میں کہ اللہ کے رسول تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے مقتولین میں چکر لگانے لگا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تلوار اور تیر کے 70 زخم تھے، اور میں نے ان سے کہا، اے سعید، اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کو اور آپ کو سلام ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ، میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ تم میں ایک بھی چھپکنے والی آنکھ موجود ہو، یعنی تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہو، اور کافر اللہ کے رسول تک پہنچ جائیں تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، اللہ ان پر رحم فرمایا۔ عبد الرحمن بن ابی سامہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون دیکھ کر مجھے بتائے؟ کہا کہ حضرت سعد بن ربیع کا کیا ہوا؟ اور پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت سعد نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دو کہ میں جنگ میں شہید ہو جانے والوں میں پڑا ہوں، اور حضور کو میرا سلام کہنا اور ان سے عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے اور ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس وقت آپ کے ساتھ 7 انصاری اور ایک قریشی صحابی تھے، تو آپ نے فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی نے آ کر ان کافروں سے جنگ شروع کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب مشرکوں نے حضور کو پھر گھیر لیا تو آپ نے پھر فرمایا جو ان کو ہم سے پیچھے ہٹائے گا وہ جنت میں میرے ساتھی ہوگا۔ اس طرح ایک ایک کر کے 7 انصاری شہید ہو گئے۔ اس پر حضور نے فرمایا ہم نے اپنے انصاری ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا یا ہمارے ساتھیوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو آپ کے ساتھ 11 انصاری اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ پیچھے سے مشرکین ان تک پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ان کے روکنے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے؟ حضرت طلحہ نے اپنی پہلی بات دہرائی، حضور نے ان کو وہی جواب دیا۔ تو ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی۔ حضور اور باقی صحابہ پہاڑ پر اور اوپر چڑھنے لگے، اتنے میں وہ انصاری صحابی شہید ہو گئے اور کافر پھر حضور کے تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ اپنا وہی فرمان ارشاد فرماتے تھے۔ طلحہ ہر مرتبہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں ہوں۔ حضور انہیں روک دیتے، پھر کوئی انصاری ان کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتا، حضور اسے اجازت دے دیتے اور وہ اپنے سے پہلے والے کی طرح خوب زور سے لڑتا اور شہید ہو جاتا، یہاں تک کہ حضور کے ساتھ صرف حضرت طلحہ باقی رہ گئے تو مشرکین نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے مقابلے کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں۔ حضور نے اس مرتبہ ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ ان سے پہلے والوں نے سب نے جتنی جنگ کی انہوں نے اکیلے ان سب کے برابر جنگ کی۔ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھوں کے پورے بہت زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا جیسے اردو میں ایسے موقع پر کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے اور تمہیں لے کر آسمان میں داخل ہو جاتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی پر چڑھ کر اپنے صحابہ کے پاس پہنچ گئے جو وہاں جمع تھے۔ حضرت محمد بن لبید فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد تشریف لے گئے تو حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان جابر اور حضرت ثابت بن وقش بن زواریہ معذور عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے پر چڑھ گئے۔ یہ دونوں حضرات بوڑھے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تیرا باپ نہ رہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی ایک گدھے کی پیاس۔ تمام جانوروں میں گدھا سب سے کم پیاس برداشت کر سکتا ہے، یعنی بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے۔ ہم آج یا کل مر جائیں گے، کیوں نہ ہم اپنی تلواریں لے کر حضور کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت ثابت بن وقش کو تو مشرکین نے قتل کر دیا اور حضرت ابو حذیفہ پر مسلمانوں کی تلواریں چلی اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا کیونکہ مسلمان ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے پکارا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، انہیں نہ مارو۔ مارنے والے مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے اور یہ حضرات اپنی اس بات میں سچے تھے۔ اس پر حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے والد کا خون بہا دینا چاہا لیکن انہوں نے مسلمانوں کو خون بہا معاف کر دیا۔ اس سے حضور کے نزدیک حضرت حذیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ دونوں تلواریں لے کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کسی کو ان کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ اور اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس معاف کر دینے سے حضور کے نزدیک حضرت حذیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔ غزوہ رجی کا دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت عاصم بن ثابت کو اس جماعت کا امیر بنایا۔ یہ ثابت حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات روانہ ہوئے۔ جب یہ عصفان مکہ کے درمیان پہنچ گئے تو حضیل کے قبیلے بنو لحیان سے اس جماعت کا لوگوں نے تذکرہ کیا تو بنو لحیان تقریباً 100 تیر اندازوں کو لے کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے چلے۔
اور ان کے نشان نات قدم پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچے جہاں اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ یہ حضرات مدینہ سے جو کھجوروں کا زیادہ سفر لے کر چلے تھے، ان کی گٹھلیاں بنو لحیان کو اس جگہ ملیں، جسے دیکھ کر بنو لحیان نے کہا یہ تو یثرب مدینہ کی کھجوریں ہیں۔ چنانچہ بنو لحیان ان کے پیچھے چلتے چلتے ان تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کو اس کا پتہ چلا تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور بنو لحیان نے آ کر ان چاروں کو کی طرف سے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ ہم تم سے پختہ وعدہ کرتے ہیں، اگر تم ہمارے پاس نیچے اتر آؤ گے تو ہم تم میں سے ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے کہا میں تو کسی کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتا ہوں، اور یہ دعا کی اے اللہ ہماری طرف سے اپنے نبی کو خبر پہنچا دے۔ اس پر بنو لحیان نے اس جماعت سے جنگ شروع کر دی اور حضرت عاصم کو ان کے ساتھ ساتھیوں سمیت تیروں سے شہید کر دیا۔ حضرت حبیب، حضرت زید اور ایک اور صحابی زندہ رہ گئے۔ بنو لحیان نے ان کو بھی عہد و پیمان دیا جس پر یہ تینوں نیچے اتر آئے ہوئے۔ جب بنو لحیان نے ان تینوں پر قابو پا لیا تو ان لوگوں نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی دانت سے باندھ دیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے کہا کہ پہلی بد عہدی ہے اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کافروں نے انہیں ساتھ لے جانے کے لیے بہت کھینچا اور زور لگایا لیکن یہ نہ مانے، آخر انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حبیب اور حضرت زید کو لے جا کر مکہ میں بیچ انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حبیب اور حضرت زید کو لے کر جا کر مکہ میں بیچ شہید کر دیا۔ حارث بن عمر بن نوفل کی اولاد نے حضرت حبیب کو خرید لیا۔ حضرت حبیب نے ہی حارث بن عامر کو جنگ بدر کے دن قتل کیا تھا۔ یہ کچھ عرصہ ان کے پاس قید میں رہے، یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے حضرت حبیب کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو حضرت حبیب نے حارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا اور اس نے ان کو استرا دے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بے خیالی میں میرا ایک بیٹا چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ میں نے جب اسے یوں بیٹھی ہوئی دیکھا تو میں بہت گھبرا گئی کہ ان کے ہاتھ میں استرا ہے، کہیں یہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیں۔ وہ میری گھبراہٹ کو بھانپ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے حضرت حبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ انگور کے ایک خوشے میں سے کھا رہے تھے، حالانکہ اس دن مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا اور وہ خود لوہے کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ کہیں سے جا کر لا بھی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اپنے غیب سے رزق عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ ان کو حرم سے باہر لے چلے۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے چھوڑو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ قتل کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی سنت کی ابتدا سب سے پہلے حضرت حبیب نے کی۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے جب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے تو اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے قتل ہو کر کس کروٹ گروں گا، اور میرا یہ قتل ہونا اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے۔ پھر عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا، اس لیے قریش نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لے آئیں جس سے وہ ان کو پہچان سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہید کی مکھیوں کا ایک غول ان کے جسم پر بھیج دیا۔ انہوں نے ان کے لوگوں کو قریب نہ آنے دیا، چنانچہ وہ ان کے جسم میں سے کچھ نہ لے جا سکے۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد قبیلہ ازل اور قبیلہ کارہ کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگوں میں اسلام آ چکا ہے، آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیں جو ہمیں دین کی باتیں سمجھائیں اور ہمیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کے احکام ہمیں سکھائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی بھیج دیے اور راوی نے ان 6 آدمیوں کا تذکرہ بھی کیا۔ چنانچہ یہ حضرات اس جماعت کے ساتھ چل پڑے۔ جب یہ مقام رجی پر پہنچے، یہ قبیلہ عزیل کا ایک چشمہ ہے جو حجاز کے ایک کنارے پر ہدہ مقام کے
شروع میں ہے تو اس جماعت نے ان صحابہ سے غداری کی اور انہوں نے قبیلہ حذیل کو ان کے خلاف مدد کے لیے بلا لیا۔ یہ حضرات صحابہ اطمینان سے اپنی قیامگاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ان کو ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے بہت سے آدمیوں نے گھیر لیا تو یہ حضرات گھبرا گئے۔ حضرات صحابہ نے ان سے لڑنے کے لیے اپنی تلواریں ہاتھوں میں پکڑ لیں تو کافروں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم تو تمہارے بدلے میں مکہ والوں سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں اللہ کا عہد و پیمان دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت خالد بن بکیر اور حضرت عاصم بن ثابت نے فرمایا، ہم کسی مشرک کا عہد و پیمان کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور حضرت عاصم بن ثابت نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے، میں بیمار نہیں ہوں بلکہ میں تو طاقتور تیر انداز ہوں اور میری کمان میں مضبوط دانت لگا ہوا ہے۔ لمبے اور چوڑے پھل والے تیر اس کمان کے پر سے پھسل جاتے ہیں۔ موت حق ہے اور زندگی بالباطل یعنی فانی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گا اور آدمی اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اور اگر میں تم لوگوں سے جنگ نہ کروں تو میری ماں اب مجھے گم کر دے یعنی میں مر جاؤں۔ حضرت عاصم نے یہ اشعار بھی پڑھے، میں ابو سلیمان ہوں اور میرے پاس تیر ساز مکہ کے بنائے ہوئے تیر ہیں اور میرے پاس دیکھتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے۔ تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر جب بہادر آدمی آئیں تو میں کپکپی محسوس نہیں کرتا ہوں کیونکہ بہادر ہوں، بزدل نہیں ہوں۔ میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کم بال والے بیل کی کھال سے بنی ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے میں اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ اور یہ اشعار بھی پڑھا، میں ابو سلیمان ہوں اور میرے جیسا بہادر ہی تیر چلاتا ہے اور میری قوم کی ایک معزز قوم ہے۔ پھر حضرت عاصم نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت عاصم شہید ہو گئے تو قبیلہ حذیل نے ان کا سر کاٹنا چاہا تاکہ یہ سر سلافہ بنت سعید بن شہید کے ہاتھ بیچ دیں، کیونکہ جب حضرت عاصم نے سلافہ کے بیٹے کو جنگ احد کے دن قتل کیا تھا تو سلافہ نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر اسے حضرت عاصم کا سر مل گیا تو وہ ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گا۔ جب قبیلہ حذیل کے لوگ ان کا سر کاٹنے کے لیے لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہید کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے حضرت عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان مکھیوں نے قبیلہ حذیل کے لوگوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا۔ جب یہ مکھیاں ان کی حضرت عاصم کے درمیان حائل ہو گئیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کو ایسے ہی رہنے دو، جب شام کو یہ مکھیاں چلی جائیں گی تو پھر ہم آ کر ان کا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی کسی مشرک کو ناپاک ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ لگا سکے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ شہد کی مکھیوں نے ان کافروں کو قریب نہ آنے دیا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ایسی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عاصم نے تو اپنی زندگی کے لیے یہ نذر مانی تھی کہ انہوں نے کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے اور نہ کہ وہ کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن جیسے وہ زندگی میں مشرکوں سے بچے رہے ایسے ہی ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مشرکوں سے حفاظت فرمائی۔ حضرت حبیب، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق نرم پڑ گئے اور زندہ ہو رہنے کو ترجیح دی اور خود کو ان کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا یعنی ان کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں نے ان تینوں کو قیدی بنا لیا، پھر وہ انہیں مکہ جا کر بیچنے کے لیے لے کر چلے گئے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مقام ظہران پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے اپنا ہاتھ کسی طرح رسی سے نکال لیا، پھر انہوں نے اپنی تلوار پکڑ لی اور وہ کافر ان سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے یہاں تک کہ ان کو پتھر مار کر شہید کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر ظہران میں ہے اور وہ کافر حضرت حبیب، حضرت زید کو لے کر مکہ آئے اور قبیلہ حذیل کے 2 آدمی مکہ میں قید تھے۔ ان کافروں نے ان دونوں حضرات کو اپنے 2 قیدیوں کے بدلے میں قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت حبیب کو حجر ابن احاب
تمیمی نے خریدا اور حضرت زید بن دثنہ کو صفوان بن امیہ نے اس لیے خریدا تاکہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر سکے۔ چنانچہ صفوان نے نسطاس نامی اپنے غلام کے ساتھ ان کو تغنیم بھیجا اور قتل کرنے کے لیے ان کو حرم مکہ سے باہر نکالا۔ قریش کا یہ مجمع جمع ہو گیا جن میں ابو سفیان نے کہا، اے زید، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس ہوں اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن مار دیں اور تم اپنے اہل و عیال میں رہو؟ تو حضرت زید نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں ہیں وہاں ہی ان کو ایک کانٹا چبھے اور اس تکلیف کے بدلے میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد کے صحابہ کو محمد سے ہے۔ پھر حضرت زید کو نسطاس نے قتل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن عدی کے بارے میں مجھے حضرت عبداللہ بن ابی لیلیج نے یہ بتایا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ حجیر بن ابی احباب کی باندھی ماریہ، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، نے بیان کیا کہ حضرت حبیب کو میرے پاس میرے گھر میں قید کیا گیا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو جھانک کر دیکھا، ان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگور کا ایک جو خوشہ تھا جس سے وہ کھا رہے تھے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس وقت روئے زمین پر کھانے کے قابل انگور کہیں نہیں تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ اور حضرت عبداللہ بن ابی نے کہا، حضرت ماریہ نے یہ بیان کیا کہ جب حضرت حبیب نے قتل ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک استرا دے دو تاکہ میں صفائی کر کے قتل کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں نے قبیلہ کے ایک لڑکے کو استرا دیا اور اس سے کہا کہ میں اس مکان میں جا کر یہ استرا اس آدمی کو دے آؤ۔ حضرت ماریہ کہتی ہیں کہ جو ہی وہ لڑکا استرا لے کر ان کی طرف چلا تو میں نے کہا، میں نے یہ کیا کیا؟ اللہ کی قسم، اس آدمی نے تو اپنے خون کا بدلہ پا لیا، یہ اس لڑکے کو قتل کر دے گا اور اس طرح اپنے خون کا بدلہ لے گا، اور یوں آدمی کے بدلے آدمی قتل ہوگا۔ جب لڑکے نے ان کو وہ استرا دیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے استرا لیا اور پھر اس کے لڑکے سے کہا، تیری عمر کی قسم، جب تیری ماں نے تجھے یہ استرا دے کر میرے پاس بھیج دیا تو اسے یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں تمہیں دھوکہ سے قتل کر دوں گا۔ پھر اس لڑکے کو جانے دیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت ماریہ کا اپنا بیٹا تھا۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ پھر وہ کافر حضرت حبیب کو لے کر حرم سے باہر آئے اور ان کو لے کر سولی دینے کے لیے مقام تنعیم پہنچے تو حضرت حبیب نے ان کافروں سے کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ انہوں نے کہا، لو نماز پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عمدہ طریقے سے 2 رکعت نماز مکمل طور پر ادا کی۔ پھر ان کافروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، غور سے سنو، اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ اور قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت کو حضرت حبیب نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے شروع کیا۔ پھر کافروں نے ان کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا۔ جب انہوں نے ان کو اچھی طرح باندھ دیا تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ، ہم نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی ساری خبر کل اپنے رسول کو کر دینا۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا اور ان کو ایک ایک کر کے مار دینا اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ پھر کافروں نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اس دن اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ دیگر کافروں کی ہمراہی میں وہاں موجود تھا۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ حضرت حبیب کی بددعا کے ڈر سے مجھے زمین پر لٹا رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جس کے خلاف بددعا ہو رہی ہو وہ اپنے پہلو پر لیٹ جائے تو وہ بددعا اسے نہیں لگتی بلکہ اس سے پھسل جاتی ہے۔ مغاز موسیٰ بن عقبہ نے یہ مضمون ہے کہ حضرت حبیب اور حضرت زید بن دثنہ دونوں ایک دن شہید کیے گئے، اور جس دن یہ حضرات قتل کیے گئے اس دن سنا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حبیب کو قریش نے قتل کر دیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ جب کافروں نے حضرت حبیب کو سولی پر چڑھا دیا تو ان کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے کافروں نے ان کو تیر مارے، لیکن اس سے
ان کا ایمان اور تسلیم اور بڑھا۔ حضرت عروہ اور حضرت موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ جب کافر حضرت حبیب کو سولی پر چڑھانے لگے تو انہوں نے بلند آواز سے ان کو قسم دے کر پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور ان کو سولی دے دی جائے؟ حضرت حبیب نے فرمایا، نہیں عظیم اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس پر وہ لوگ ہنسنے لگے۔ اب ابن اسحاق نے اس بات کو حضرت زید بن دثنہ کے قصے میں ذکر کیا ہے۔ طبرانی نے حضرت عمرہ بن زبیر کی لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ وہ مشرکین جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے تھے اور ان کی اولاد نے حضرت حبیب کو قتل کیا۔ جب مشرکوں نے ان کو سولی چڑھا کر مارنے کے لیے ان پر ہتھیار تان لیے تو بلند آواز سے حضرت حبیب کو قسم دے کر پوچھنے لگے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ ہوں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں عظیم اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس پر وہ کافر ہنس پڑے۔ جب مشرک حضرت حبیب کو سولی پر لٹکانے لگے تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ میرے ارد گرد کافروں کے گروہ جمع ہیں اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور ارد گرد کے سب لوگ پوری طرح جمع ہیں اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور مجھے سولی پر لٹکانے کے لیے ایک لمبے اور مضبوط کھجور کے تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ میں وطن سے دوری کی اور اپنے رنج و غم کی اور ان چیزوں کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں جو ان گروہوں نے مجھے قتل ہونے کی وجہ سے میرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اے عرش والے، یہ کافر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس پر مجھے صبر عطا فرما۔ اور ان لوگوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا ہے اور میری امید ختم ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے۔ میری عمر کی قسم، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس حالت میں میں اللہ کے لیے جان دے رہا ہوں، اور یہ سب دشمنی ظاہر کر رہے ہیں اور میرے خلاف پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کیونکہ میں بیڑیوں میں ہلاکت کی جگہ میں ہوں۔ اور 5ویں شعر کے بعد ابن اسحاق نے یہ اشعار بھی ذکر کیے، ان لوگوں نے مجھے موت اور کفر کے درمیان اختیار کر دیا، حالانکہ موت اس سے بہتر ہے۔ میری دونوں آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں لیکن یہ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں بہہ رہے ہیں۔ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں نے مرنا تو ضرور ہے، مجھے تو لپٹ مارنے والی آگ کی لپیٹ کا ڈر ہے۔ اللہ کی قسم، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو اس بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کس پہلو پر لیٹنا ہوگا۔ میں دشمن کے سامنے عاجزی اور گھبراہٹ ظاہر کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ بئر معونہ کا دن، حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم وغیرہ دیگر حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ نیزہ بازی کا ماہر ابو برا عامر بن ملک بن جعفر مدینہ حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور اسلام پیش فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لایا اور نہ اسلام سے دوری کو ظاہر کیا، اور اس نے کہا، اے محمد، اگر آپ اپنے چند صحابی نجد والوں کے پاس بھیج دیں اور وہ ان کو آپ کے دین کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے صحابہ کے بارے میں نجد والوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، میں ان لوگوں کو پناہ دیتا ہوں، آپ انہیں بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیں۔ اپنے صحابہ میں سے 70 بہترین مسلمانوں کے ساتھ بھیجا جن میں حضرت حارث بن سمع بن عدی بن نجار کے حضرت حرام بن ملحان، حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ اور دیگر بہت سے بہترین مسلمان تھے۔ یہ حضرات مدینہ سے چل کر بئر معونہ پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر کی زمین اور بنو سلیم کے پتھریلے میدان کے درمیان ہے۔ ان حضرات نے جب یہاں پڑاؤ ڈال لیا تو حضرت حرام عامر کے پاس پہنچے تو اس نے خط کی طرف دیکھا ہی نہیں بلکہ حضرت حرام پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ پھر اس نے
حضرات صحابہ کے خلاف بنو عامر قبیلے سے مدد مانگی، لیکن اس کی بات ماننے سے بنو عامر نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ابو برا اور ان مسلمانوں کو پناہ دے چکا ہے، ہم اس کے معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر عامر نے بنو سلیم کے قبائل اسیہ اور راغل اور ذکوان سے ان حضرات کے خلاف مدد مانگی تو انہوں نے اس کی بات مان لی۔ چنانچہ یہ تمام قبائل اکٹھے ہو کر آئے اور جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں آ کر سب طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ جب مسلمانوں نے ان قبائل کو دیکھا تو انہوں نے اپنی تلواریں نکالی، ان کافروں سے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب ہی شہید ہو گئے۔ اللہ ان حضرات پر رحم فرمائے۔ بس بنو دینار بن نجار کے حضرت کعب بن زید ہی زندہ بچے، ابھی ان میں جان باقی تھی کہ کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں مقتلین کے درمیان سے اٹھا کر لایا گیا اور اس کے بعد یہ زندہ رہے اور جنگ خندق کے دن یہ شہید ہوئے۔ اور حضرت عمرو بن امیہ زمری اور قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ایک انصاری صحابی، یہ دو حضرات مسلمانوں کے جانور لے کر چرانے گئے ہوئے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے شہید ہونے کا پتہ اس طرح چلا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں مردار خود پرندے اڑا رہے ہیں اور آسمان میں چکر لگا رہے ہیں۔ تو ان حضرات نے کہا، اللہ کی قسم، ان پرندوں کے یوں آسمان میں چکر لگانے میں ضرور کوئی بات ہے۔ وہ دونوں حضرات دیکھنے کے لیے آئے، آ کر دیکھا تو سارے مسلمان خون میں لت پت تھے۔ جن گھوڑے سواروں نے ان مسلمانوں کو قتل کیا تھا وہاں کھڑے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر انصاری صحابی نے حضرت عمرو بن امیہ سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمرو نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم جا کر حضور کو اس واقعے کی خبر دیں۔ انصاری نے کہا، میں تو جان بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں جہاں حضرت منذر بن عمرو جیسے آدمی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں اور لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر سناتا رہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کافروں سے جنگ شروع کر دی اور آخر شہید ہو گئے۔ ان کافروں نے حضرت عمرو بن امیہ کو قیدی بنا لیا۔ جب انہوں نے کافروں کو بتایا کہ وہ قبیلہ مضر کے ہیں تو عامر بن طفیل نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے پیشانی کے بال کاٹ دیے۔ اور عامر کی ماں کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا تھا تو اس نے اپنی ماں کی طرف سے ان کو آزاد کرا دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حرام کو 70 سواروں کی جماعت کے ساتھ بھیجا۔ اس علاقے کے مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور کو 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا موقع دیا تھا، اور اس نے کہا، یا تو دیہات والے آپ کے ہو جائیں اور شہروں والے میرے، یا پھر آپ کے بعد مجھے آپ کا خلیفہ بنایا جائے، یا پھر مجھے غطفان کے ہزاروں آدمی لے کر آپ سے جنگ کروں گا۔ عامر میں فلاں ایک عورت کے گھر میں تھا، وہاں طاعون میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے تو طاعون کا ایسا پھوڑا نکلا ہے جیسے اونٹ کے نکلتے ہیں۔ آل فلاں کی عورت کے گھر میں سفر کی حالت میں ایک معمولی عورت کے گھر میں بے کسی و بے بسی کی موت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے میرا گھوڑا لاؤ۔ اس پر سوار ہو کر چلا اور گھوڑے کی پشت پر ہی اس کی موت ہوئی۔ حضرت ام سلیم کے بھائی حضرت حرام اور ایک اور لنگڑے صحابی اور بنو فلاں کے ایک آدمی، یہ تینوں حضرات چلے۔ حضرت حرام نے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ میں ان دونوں کے پاس جاتا ہوں، تم دونوں ذرا قریب رہنا، اگر ان دونوں نے مجھے امن دے دیا تو تم قریب ہی ہو گئے، اور انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ وہاں جا کر حضرت حرام نے ان لوگوں سے کہا، کیا تم لوگ مجھے امن دیتے ہو تاکہ میں رسول اللہ کا پیغام پہنچا سکوں؟ یہ ان لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے آ کر ان کو نیزہ مارا۔ امام راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آگے یہ الفاظ تھے کہ ایسا نیزہ مارا جو کہ پار ہو گیا۔ اس پر حضرت حرام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حرام کے دونوں ساتھی مسلمانوں سے جا ملے اور لنگڑے صحابی کے علاوہ باقی تمام ساتھی شہید کر دیے گئے۔ وہ لنگڑے صحابی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تھے۔ ان شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارے سامنے یہ آیت نازل ہوئی جو بعد میں منسوخ کر دی گئی، بے شک ہم اپنے رب سے جا ملے، وہ ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کیا۔ چنانچہ نبی کریم نے 30 دن رال اور ذکوان بن
بنو لیان اور عصیہ قبیلوں کے بخلاف بددعا فرمائی۔ یہ قبیلے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ بخاری میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ان کے ماموں حضرت حرام بن ملحان کو بئر معونہ کے دن نیزہ مارا گیا تو وہ اپنا خون لے کر اپنے منہ اور سر پر ڈالنے لگے۔ پھر فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور واقدی نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی نے حضرت حرام کو نیزہ مارا تھا وہ جبار بن سلمی کلابی ہیں۔ جب جبار نے پوچھا کہ حضرت حرام تو قتل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جنت ملنے کی کامیابی ہے۔ پھر جبار نے کہا، اللہ کی قسم حضرت حرام نے سچ فرمایا اور یہ جبار اسی وجہ سے اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ غزوہ موطا کا دن۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال جمادی الاول میں ایک لشکر موطا بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور فرمایا، اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لوگوں کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ لوگ سامان سفر لے کر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ امیروں کو رخصت کیا اور انہیں الوداعی سلام کیا۔ اس الوداعی ملاقات پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رو پڑے تو لوگوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں اے ابن رواحہ؟ انہوں نے کہا، غور سے سنو، اللہ کی قسم نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا جس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے، اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہوگی۔ اس پر مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ رہے اور تم سے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور رکھے اور تمہیں صحیح سالم ہمارے پاس واپس لائے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ اشعار پڑھے، لیکن میں تو رحمان یعنی اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تلوار کا ایسا جوڑ چاہتا ہوں جس سے خوب جھاگدار خون نکلے، یا کسی پیاسے دشمن کے ہاتھوں برچھے کا ایسا وار ہو تو جو میرا کام تمام کر دے اور جو آنتوں اور جگر میں پار ہو جائے، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ اس غازی کو ہدایت دے، اور یہ تو ہدایت والا تھا۔ پھر جب لوگ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو الوداع کہا اور پھر یہ اشعار پڑھے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھلائیاں آپ کو دے رکھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایسے باقی رکھے جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا تھا، اور آپ کی ایسی مدد کرے جیسی اللہ نے ان کی تھی۔ مجھے آپ میں خیر بڑھتی ہوئی نظر آئی اور اللہ جانتا ہے کہ میری نظر بالکل ٹھیک ہے۔ آپ رسول ہیں، جو آپ کے عطا اور توجہ خاص سے محروم رہ گیا تو واقعی اس کی تقدیر کھوٹی ہے۔ پھر سارا لشکر روانہ ہو گیا اور حضور بھی ان کو رخصت فرمانے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے۔ چنانچہ آپ جب لشکر کو رخصت فرما کر واپس لوٹے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ شعر پڑھا، سلام رہے اس ذات اقدس پر، سلام رہے اس ذات اقدس پر جن کو میں نے کھجوروں کے باغ میں رخصت کیا ہے، وہ بہترین رخصت کرنے والے اور بہترین دوست ہیں۔ پھر یہ لشکر روانہ ہو گیا اور ملک شام کے شہر مان پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ہرقل 1,00,000 رومی فوج لے کر ملک شام کے علاقے بلقا کے شہر مآب میں ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کا سردار قبیلہ بلی کا ایک آدمی ہے جو اس کے قبیلے اراشد سے تعلق رکھتا ہے اور اسے مالک بن زلافہ کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی تو وہ ماؤن میں 2 رات ٹھہر کر اپنے اس معاملے میں غور کرتے رہے اور پھر یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو یہ خط لکھ کر اپنے دشمن کی تعداد بتاتے ہیں، پھر یا تو آپ ہماری مدد کے لیے اور آدمی بھیج دیں گے یا کسی اور مناسب بات کا ہمیں حکم فرمائیں گے جسے ہم پورا کریں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کی ہمت بڑھائی اور انہیں حوصلہ دلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم جس شہادت کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو، حقیقت میں تم کسی
تم اسی کی تلاش میں نکلے ہو۔ ہم لوگوں سے جنگ تعداد اور طاقت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو لوگوں سے جنگ اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا چلو، دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور ملے گی، یا تو دشمن پر غلبہ یا اللہ کے راستے کی شہادت۔ اس پر لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے تو جب بلقا علاقے کی سرحد پر پہنچے تو ہرقل کے رومی اور عربی لشکر بلقا کی مشارف نامی بستی میں مسلمانوں کو ملے۔ پھر دشمن قریب آ گیا اور مسلمان موتا نامی بستی میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے لشکر کو ترتیب دی اور مسلمانوں کے لشکر کے ممینہ پر بنو ازرع کے قطبہ بن قتادہ کو اور میسرہ بن عبادہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا۔ پھر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور بڑے زور کی جنگ ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور والے جھنڈے کو لے کر بہادری سے لڑتے رہے، آخر دشمن کے نیزوں سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر نے اس جھنڈے کو لے لیا اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی حضرت جعفر ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ طبرانی میں اس جیسی حدیث میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت جعفر نے جھنڈے کو لے لیا اور جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو وہ اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کے پاؤں کاٹ دیے اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور جعفر پہلے مسلمان تھے جنہوں نے جنگ میں گھوڑے کے پاؤں کاٹے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو چکے تھے اور میں یتیم تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی پرورش میں تھا۔ وہ سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر اپنے اس سفر میں مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اللہ کی قسم، ایک رات وہ چل رہے تھے کہ میں نے ان کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا، اے میری اونٹنی، جب تو مجھے قریب کر دے گی اور مقام حصا کے بعد 4 دن کی مسافت تک تو مجھے کجاوے کو اٹھا کر لے جائے گی تو پھر تو نعمتوں پر آرام سے رہنا اور تیری مزاحمت نہ ہوا کرے گی، کیونکہ میں تو وہاں جا کر دشمنوں سے لڑائی میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے سفر میں تجھے لے جانے کی مجھے ضرورت نہ رہے گی، اور خدا کرے کہ میں پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاؤں اور وہاں سے مسلمان واپس آ جائیں گے اور مجھے سرزمین شام میں وہاں چھوڑ آئیں گے جہاں میرا آخری قیام ہوگا، اور میرے شہید ہو جانے کے بعد تجھے میرے وہ رشتہ دار واپس لے جائیں گے جو رحمان کے تو قریب ہوں گے، لیکن مجھ سے ان کا بھائی چارہ میرے مرنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوگا، اور اس وقت مجھے نہ تو خود روئے درخت کے پھل کی پرواہ رہے گی اور نہ پانی سے سیراب ہونے والی کھجوروں کے پھل کی پرواہ رہے گی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ اشعار سنے جن میں تمنائے شہادت کا اظہار تھا تو میں رو پڑا۔ اس پر انہوں نے مجھے کوڑا مارا اور کہنے لگے، او کمینے، اللہ اگر مجھے شہادت نصیب فرما دے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرے کجاوے پر بیٹھ کر مدینہ واپس چلے جانا۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میری رضائی باپ جو کہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے تھے، انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے لیا اور پھر جھنڈا لے کر اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے۔ وہ دشمن سے لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتے تھے، لیکن طبیعت میں اس بارے میں کچھ تردد محسوس کیا تو یہ اشعار پڑھ کر اپنی طبیعت کو مادہ کیا، ہے میرے نفس، تجھے قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تجھے نیچے اتارنا ہوگا، خوشی سے یا اتارا یا ناگواری سے۔ اگر کافر لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ لڑنے کے زور میں اونچی آوازیں نکال رہے ہیں تو بزدل مت بن، کیا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جانے کو پسند نہیں کر رہا ہے اور تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے بڑا لمبا زمانہ ہو گیا، اور تو مشکیزے کے تھوڑے سے پانی کی طرح ہے کہ نہ معلوم کب ختم ہو جائے۔ اور یہ اشعار بھی پڑھے، اے میرے نفس، اگر تو قتل نہیں ہوگا تو ایک نہ ایک دن مرنا تو پڑے گا، اور یہ موت کا تقدیر میں لکھا ہوا فیصلہ ہے جس میں تجھے داخل کر دیا جائے گا۔ تو نے جس چیز کی تمنا کی تھی وہ تمہیں دے دی جائے گی، اگر تو ان دونوں حضرت زید اور حضرت جعفر جیسا کام کرے گا تو ہدایت پا لے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ گھوڑے سے اتر گئے اور پھر انہیں ایک چچا زاد بھائی
نے ہڈی والا گوشت لا کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کے ذریعے اپنی کمر کو مضبوط کر لو، کیونکہ تمہیں ان دنوں بہت تکلیف اور بھوک برداشت کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے کر ایک دفعہ دانتوں سے توڑ کر کھایا کہ اتنے میں انہوں نے لشکر کے کونے سے لوگوں کے اکٹھے ہو کر ہلہ بولنے کی آواز سنی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، یہ لوگ تو جان کی بازی لگا رہے ہیں اور تو دنیا میں لگا ہوا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا اور اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اور کافروں سے جنگ شروع کر دی، آخر شہید ہو گئے۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میرے رضاعی باپ نے، جو بنو مرہ بن عوف کے تھے اور وہ غزوہ موتہ میں شریک ہوئے تھے، مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت حضرت جعفر کی طرف دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ اپنے سرخ گھوڑے سے اترے اور پھر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے لوگو، کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا۔ جنت بہت ہی عمدہ چیز ہے اور اس کا پانی خوب ٹھنڈا ہے۔ رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آ گیا، یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب میدان جنگ میں ان کا سامنا ہو گیا ہے تو اب ان کی تلوار سے مارنا مجھ پر ضروری ہو گیا ہے۔ جنگ یمامہ کا دن۔ حضرت زید بن خطاب کے بیٹے حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو شروع میں شکست ہو گئی اور حنیفہ مسلمانوں کی پیادہ فوج پر غالب آ گیا۔ حضرت زید بن خطاب مسلمانوں سے کہنے لگے، اپنی قیامگاہوں کو واپس نہ جاؤ کیونکہ پیادہ فوج کو شکست ہو گئی ہے۔ پھر بلند آواز سے زور زور سے کہنے لگے، اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں کو بھاگنے کی معذرت پیش کرتا ہوں اور مسلمہ اور محکم بن طفیل نے جو فتنہ اٹھا رکھا ہے میں اس سے بالکل بری ہوں۔ پھر جھنڈے کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھے اور دشمن میں گھس کر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور جھنڈا گرنے لگا تو اسے حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر تمہاری طرف سے کافر حملہ کریں گے، تو انہوں نے کہا، اگر میری جانب سے کافر تم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں بہت بڑا حامل قرآن ہوں، یعنی میں کافروں کے تمام حملے روکوں گا اور ادھر سے انہیں آگے نہیں آنے دوں گا۔ اور حضرت زید بن خطاب 12 ہجری میں شہید ہوئے۔ حضرت بن ثابت بن قیس بن شماس ایک حدیث بیان فرماتی ہیں جن میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابوبکر نے مسلمانوں سے یمامہ اور مسلمہ کذاب کے مرتدین سے لڑنے کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے پر تیار ہونے والے مسلمانوں کو لے کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ جب مسلمانوں کا مسلمہ اور بنو حنیفہ سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو 3 مرتبہ شکست ہوئی۔ اس پر حضرت ثابت اور حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ہم اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور دونوں نے اس میں داخل ہو کر کافروں سے لڑنا شروع کر دیا اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ گڑھے میں اس لیے داخل ہوئے تاکہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں۔ حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شماس فرماتے ہیں کہ جب جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ جا کر تو ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے لیے ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہو گئے اور اس دن مہاجرین کا جھنڈا ان کے پاس تھا۔ پھر انہوں نے لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ان کی شہادت جنگ یمامہ کے دن 12 ہجری میں حضرت ابوبکر کے زمانے خلافت میں ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت عباد بن بشر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میرے لیے کھولا گیا، میں اس کے اندر داخل ہو گیا، پھر وہ آسمان بند کر دیا گیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ میں نے جنگ یمامہ کے دن دیکھا کہ حضرت عباد بن بشر بلند آواز سے انصار کو کہہ رہے تھے، اپنی تلواروں کی میانیں توڑ دو کیونکہ اب اتنی زوردار لڑائی کرنی ہے جس سے تلواریں ٹوٹ جائیں گی اور دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تم ہم انصار کو اوروں سے الگ کر دو تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری امتیازی بہادری اور جان دینے کے جذبے کو دیکھ کر ہمت کریں۔ چنانچہ انصار کے 400 آدمی ایک طرف الگ ہو کر جمع ہو گئے اور ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت عباد بن بشر، حضرت ابو دجانہ اور حضرت برہ بن ملک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان 400 کے آگے آگے چل رہے تھے۔ چنانچہ چلتے چلتے یہ اس باغ کے دروازے تک پہنچ گئے جس کے اندر مسلمہ کاذب اور اپنا لشکر لے کر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر ان حضرات نے زبردست جنگ کی اور حضرت عباد بن بشر شہید ہو گئے۔ چنانچہ میں ان کے چہرے سے ان کو نہ پہچان سکا کہ چہرے پر زخم بہت زیادہ تھے، البتہ ان کے جسم میں ایک اور نشانی تھی جس سے میں نے ان کو پہچانا۔ حضرت جعفر بن عبداللہ بن اسلم ہمدانی فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو عقیل عنیفی زخمی ہوئے۔ ان کو تیر کندھوں اور دل کے درمیان لگا تھا جو لگ کر ٹیڑھا ہو گیا جس سے وہ شہید نہ ہوئے۔ پھر وہ تیر نکالا گیا اور ان کی بائیں جانب اس تیر کے لگنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ یہ شروع دن کی بات ہے۔ پھر انہیں اٹھا کر ان کے خیمے میں لایا گیا۔ جب لڑائی گھمسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے قیامگاہوں سے بھی گزر گئے اور ابو عقیل اپنے زخم کی وجہ سے کمزور پڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت معن بن عدی کی آواز سنی اور وہ انصار کو بلند آواز سے لڑنے کے لیے ابھار رہے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے دشمن پر دوبارہ حملہ کرو۔ اور حضرت معن لوگوں کے آگے آگے تیزی سے چل رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انصار کہہ رہے تھے کہ ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو، ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو۔ چنانچہ ایک ایک کر کے انصار ایک طرف جمع ہو گئے اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جم کر لڑیں گے اور بہادری سے آگے بڑھیں گے اور دشمن پر جا کر حملہ کریں گے۔ اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے اور حوصلے بڑھ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انصار کے پاس لڑنے جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا اے ابو عقیل آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ میں لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا اس منادی نے میرا نام لے کر آواز لگائی ہے۔ میں نے کہا وہ تو کہہ رہا ہے اے انصار لڑنے کے لیے واپس آؤ، وہ زخمیوں کو واپس بلانا نہیں چاہتا ہے، وہ تو ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو لڑنے کے قابل ہوں۔ حضرت ابو عقیل نے کہا انہوں نے انصار کو بلایا اور میں چاہے زخمی ہوں لیکن میں بھی انصار میں سے ہوں، اس لیے میں ان کی پکار پر ضرور جاؤں گا چاہے مجھے گھٹنوں کے پل جانا پڑے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل اپنی کمر باندھی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور پھر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے انصار جنگ حنین کی طرح دشمن پر دوبارہ حملہ کرو۔ چنانچہ حضرات انصار جمع ہو گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور پھر مسلمانوں سے آگے آگے بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے یہاں تک کہ دشمن کو میدان جنگ چھوڑ کر باغ میں گھس جانے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان اور دشمن ایک دوسرے میں گھس گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان تلواریں چلنے لگیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عقیل کو دیکھا کہ ان کا زخمی ہاتھ کندھے سے کٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور ان کے جسم میں 14 زخم تھے جن میں سے ہر زخم جان لیوا تھا اور اللہ کا دشمن مسلمہ قتل ہو گیا۔ حضرت ابو عقیل زمین پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخری سانس تھے۔ میں نے جھک کر ان سے کہا اے ابو عقیل، انہوں نے کہا لبیک حاضر ہوں، اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی ہے؟ میں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ اور میں نے بلند آواز سے کہا اللہ کا دشمن قتل ہو چکا ہے۔ اس پر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انتقال فرما گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضرت عمر کو ان کی ساری کارگزاری سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ ہمیشہ شہادت مانگا کرتے تھے اور جہاں تک کہ مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے تھے اور شروع میں اسلام لائے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس خوشبو لگا کر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا اے چچا جان کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم حضور کے ساتھ جا کر اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے، تم لوگوں نے شکست کھا کر اپنے مقابل دشمن کو بہت بری عادت ڈال دی ہے۔ اے اللہ ان مرتدین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے میں اس سے بھی بری ہوں اور ان مسلمانوں نے جو کیا ہے کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بری ہوں۔ پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ آگے اور حدیث بھی ذکر ہے
فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ثابت نے فرمایا کہ میں ان مرتدین سے بیزار ہوں اور یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی بیزار ہوں، اور میں مسلمانوں سے بھی بیزار ہوں، اور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بیزار ہوں۔ اور یہ ایک آدمی باغ کی دیوار میں ایک شگاف والی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ جنگ یرموک کا دن، حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے دن شہادت کے شوق میں سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگ پڑے تو ان سے حضرت خالد بن ولید نے کہا، اے عکرمہ ایسے نہ کرو کیونکہ تمہارا قتل ہو جانا مسلمانوں پر بڑا شاق ہوگا۔ حضرت عکرمہ نے کہا، اے خالد مجھے چھوڑو، اس لیے کہ تمہیں تو حضور کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت کچھ کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں اور میرا باپ ہم دونوں تو حضور کے لوگوں میں سب سے زیادہ مخالف تھے اور سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ اور یہ کہہ کر حضرت عکرمہ پیدل آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غسانی کے والد فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت عکرمہ بن ابی جہل نے فرمایا کہ میں نے کئی میدانوں میں حضرت رسول اللہ سے جنگ کی ہے، تو کیا میں آج تم لوگوں سے شکست کھا کر بھاگ جاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر بلند آواز سے کہا کہ مرنے پر کون بیعت ہوتا ہے؟ چنانچہ ان کے چچا حضرت حارث بن ہشام اور حضرت زرار بن ازور نے 400 مسلمان سرداروں اور شہسواروں سمیت بیعت کی، اور انہوں نے حضرت خالد کے خیمے کے سامنے خوب زوردار لڑائی کی اور سارے ہی زخموں سے چور ہو گئے، لیکن وہ سارے اپنی جگہ جمے رہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اور ان میں سے ایک بڑی مخلوق شہید ہو گئی جن میں حضرت زرار بن ازور بھی تھے۔ حضرت سیف کی روایت بھی اس جیسی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ 400 مسلمان اکثر شہید ہو گئے، کچھ ان میں سے بچ گئے جن میں حضرت زرار بن ازور بھی تھے۔ صبح کو حضرت عکرمہ بن ابی جہل اور ان کے بیٹے حضرت عمرو دونوں حضرت خالد کے پاس لائے گئے، یہ دونوں خوب زخمی تھے۔ حضرت خالد نے حضرت عکرمہ کا سر اپنی ران پر اور حضرت عمرو کا سر اپنی پنڈلی پر رکھا، اور وہ دونوں کے چہرے کو صاف کر رہے تھے، ان کے حلق میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ابن اشمہ یعنی حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم لوگ شہید نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمیں شہادت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے راستے میں شوق شہادت کے قصے۔ حضرت ابو الجہری اور حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت عمار بن یاسر لڑ رہے تھے لیکن شہید نہیں ہو رہے تھے۔ وہ حضرت علی کی خدمت میں جا کر کہتے ہیں، امیر المومنین یہ فلاں دن ہے، یعنی حضور نے مجھے جس دن شہید ہونے کی خوشخبری دی تھی وہ دن یہی ہے۔ حضرت علی جواب میں فرماتے، ارے اپنے اس خیال کو جانے دو۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، پھر ان کے پاس دودھ لایا گیا جسے انہوں نے پی لیا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دودھ ہی وہ چیز ہے جسے میں دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں پیوں گا۔ پھر کھڑے ہو کر جنگ کی جہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو سنان دولی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے غلام سے پانی کی کوئی چیز منگوائی، وہ ان کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا، چنانچہ انہوں نے وہ دودھ پیا اور پھر فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملوں گا۔ آگے مزید حدیث ذکر کی۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر کو جنگ صفین کے دن جس دن وہ شہید ہوئے اونچی آواز سے وہ یہ کہتے ہوئے سنا، میں جبار یعنی اللہ تعالیٰ سے ملوں گا اور حور عین سے شادی کروں گا۔ آج ہم اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری توشہ دودھ کی لسی ہوگی، اور وہ میں پی چکا ہوں اور میں اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضرت برا بن مالک کے پاس آیا، وہ کچھ گنگنا رہے تھے، میں نے ان سے کہا، اللہ نے تمہیں ان اشعار کے بدلے ان سے بہتر چیز یعنی قرآن عطا فرمایا ہوا ہے، تم قرآن پڑھو۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں اپنے بستر پر مر جاؤں گا؟ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ مجھے اس نعمت شہادت سے محروم نہیں فرمائیں گے، اور میں اکیلا 100 کافروں کو قتل کر چکا ہوں، اور جن کو میں نے دوسروں کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب جنگ عقبہ کے دن فارس میں مسلمان شہید کھا کر
مسلمان شکست کھا کر ایک کونے میں سمٹ آئے تھے تو حضرت برا بن مالک کھڑے ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایک آدمی اسے پیچھے سے ہانک رہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم نے اپنے مقابلے والوں کو بڑی بری عادت ڈال دی ہے کہ ہر دفعہ ان سے شکست کھا لیتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ خود اس دن شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان بن مظعون کا طبعی موت سے انکار ہوا تو اور انہیں شہادت کی موت نہ ملی تو ان کا مقام میری نگاہ میں بہت کم ہو گیا، اور میں نے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو کہ یہ دنیا سے بہت زیادہ کنارہ کش تھا اور یوں مر گیا ہے اور اسے شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے، تو ان کا درجہ میری نگاہ میں یوں ہی کم رہا یہاں تک کہ حضور کا بھی وصال ہو گیا اور انہیں شہادت نہ ملی۔ تو میں نے کہا کہ تیرا ناس ہو، میرے بہترین لوگ یوں ہی شہادت کے بغیر وفات پا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یوں ہی انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ تیرا ناس ہو، ہمارے بہترین لوگ یوں ہی وفات پا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان کا میری نگاہ میں وہی درجہ ہو گیا جو ان کا پہلے تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، حضرت ابوبکر صدیق کی بہادری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں مجھے بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں جس دشمن کے مقابلے کے لیے نکلا ہوں اس سے میں نے اپنا حق پورا کر لیا ہے، یعنی ہمیشہ اپنے دشمن کو شکست دی ہے۔ میں پورا بہادر نہیں ہوں، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پھر ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا تو ہم نے کہا کون حضور کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ کی قسم اس وقت کوئی بھی حضور کے ساتھ رہنے کی ہمت نہ کر سکا، دشمن کا خوف بہت ہی زیادہ تھا۔ بس ایک حضرت ابوبکر ہی ایسے تھے جو تلوار سونت کر حضور کے سراہنے کھڑے ہوئے تھے۔ جب کوئی بھی حضور کی طرف آنے کا ارادہ کرتا، حضرت ابوبکر فوراً لپک کر اس کی طرف جاتے۔ یہ حضرت ابوبکر ہی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر لی، صرف حضرت عمر بن خطاب ایسے ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی۔ چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کاندھے پر ڈالی اور پھر تیر ترکش سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور بیت اللہ کے پاس آئے۔ وہاں صحن میں قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مشرکین کی ایک ٹولی کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمام چہرے بد شکل ہو جائیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مجھ سے اس وادی کی پرلی جانب آ کر ملے۔ پھر آپ وہاں سے چل پڑے، ایک بھی آپ کے پیچھے نہ جا سکا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت علی جنگ احد کے دن حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھے، اے فاطمہ یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ پر کبھی طاری ہوئی ہوتی ہے اور نہ میں کمینہ ہوں، میری عمر کی قسم۔ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابن سما نے بھی خوب عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کا نام لیا جس سے معلّہ راوی بھول گئے ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل نے آ کر عرض کیا، اے محمد آپ کے والد کی قسم یہ غمخواری کا موقع ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، اے جبرائیل یہ علی تو مجھ سے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں آپ دونوں کا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہا یہ تلوار لے لو۔
اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اچھی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ سماک بن کر خرچہ کے بھی خوب اچھی طرح جنگ کی۔ حضرت عبید اللہ کعبہ میں کعب بن مالک انصاری فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن عمرو بن عبداللہ بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اس کے گھوڑے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی نے ان سے کہا اے عمرو، تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تم ان دو میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہ عہد کیا تھا۔ حضرت علی نے کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا اے میرے بھتیجے مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو، کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی کی طرف بڑھا۔ دونوں اپنی سواریوں سے اترے اور وہ دونوں نے میدان کا چکر لگایا، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر حضرت علی نے عمرو کو قتل کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمرو بن عبداللہ ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر کہا یہ بنی اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ عمرو ہیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر عمرو زور سے پکارا کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے؟ حضرت علی نے پھر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ عمرو نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلے کے لیے آنے کو دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ عمرو ہیں۔ حضرت علی نے کہا چاہے عمرو ہوں میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے ہرگز جلدی نہ کرو کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آگے ہے جو عاجز نہیں ہے۔ یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں کیونکہ سچ ہی ہر کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نو کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نو کرنے کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا۔ عمرو نے حضرت علی سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں۔ عمرو نے کہا کہ تم عبد مناف یہ ابو طالب کا نام ہے کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں علی ابن ابی کے طالب کا ہوں۔ عمرو نے کہا اے میرے بھتیجے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونت لی اور وہ تلوار آگ کے شعلے کی طرح چمکدار تھی۔ پھر وہ غصے میں بھرا ہوا حضرت علی کی طرف بڑھا۔ حضرت علی کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمرو نے حضرت علی کی ڈھال پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کے کاندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اٹھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی یہ اشعار پڑھ رہے تھے کیا گھوڑے سواریوں اچانک مجھ پر حملہ کریں گے؟ اے میرے ساتھیوں تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا۔ پھر یہ اشعار پڑھے اس نے اپنی حکمانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی اور میں نے اپنی دست رائے سے محمد کے رب کی عبادت کی۔ جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔
میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے اور جو میں پاک دامن رہا، اور اگر میں گر جاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ اے کافروں کی جماعتوں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی حضور کی طرف چل پڑے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے اس عمرو بن عبد کی زرع کیوں نہیں لے لی، کیونکہ عربوں کے پاس اس زرع سے بہتر زرع نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا، یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس وجہ سے مجھے شرم آئی اور میں اپنے چچا زاد بھائی کی اس حال میں زرع اتار دوں۔ حضرت سلمہ بن ارکو ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس میں وہ غزوہ فضادہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اور فرماتے ہوئے کہ واپس آ کر ابھی ہم لوگ 3 دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے، اور حضرت عامر بھی اس غزوے میں گئے تھے اور وہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے: اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے، یعنی آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں، ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما، اور ہم جب دشمن سے مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس پر حضور نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عامر۔ حضور نے فرمایا: اے عامر، تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی حضور نے کسی کو یہ دعا دی ہے وہ ضرور شہید ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ یہ دعا سن کر انہوں نے کہا: آپ نے ہمیں حضرت عامر سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، یعنی آپ یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے تو وہ اور زندہ رہتے، اب تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر ہم لوگ خیبر پہنچے تو یہود کا پہلوان مرہب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا یہ شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا: سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں۔ میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرت عامر مرہب کے مقابلے کے لیے یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے: سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور ملک مقامات میں گھسنے والا بہادر ہوں۔ ان دونوں کے آپس میں تلوار سے دو ہاتھ ہوئے۔ مرہب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر نے مرہب کے نچلے حصے پر حملہ کیا۔ حضرت عامر کی تلوار آ کر خود ان کو ہی لگ گئی، جس سے شہرہ کٹ گئی اور اسی سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عامر کا سارا عملہ رائے گاں گیا۔ حضور نے پوچھا: یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں نے کہا: آپ کے چند صحابہ نے۔ حضور نے کہا: ان لوگوں نے غلط کہا، عامر کو تو دگنا اجر ملے گا۔ حضور نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا: آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے آیا، آپ نے ان کی آنکھ پر لاف مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نے ان کو جھنڈا دیا۔ مرہب بھی وہیں اپنے اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلے: میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا۔ میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں، یہ میں دشمنوں کو پورا ناپ کر دوں گا جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا دیا جاتا ہے، یعنی میں دشمن میں وسیع پیمانے پر خون ریزی کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرہب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا۔ اس روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرہب یہودی کو حضرت علی نے ہی قتل کیا ہے، اور ایسی امام احمد نے حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرہب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن موسیٰ بن ابی عقبہ نے امام زہری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مرہب کو قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ ہیں، اور اس طرح محمد بن اسحاق نے اور واقدی نے حضرت جابر وغیرہ حضرات سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب حضرت علی قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے والے لڑنے کے لیے قلعے سے باہر آ گئے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی پر تلوار کا زوردار حملہ کیا، جس سے حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ حضرت علی نے فوراً قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔
پھر میں نے 7 اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی اس دروازے کو پلٹ دیں، لیکن ہم 8 آدمی اسے پلٹ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا اور مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر قلعے کے اندر چلے گئے اور اس طرح ان کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو 40 آدمی اسے نہ اٹھا سکے۔ حضرت جابر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 آدمیوں نے اپنا پورا زور لگایا تب دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا تھا، اسی پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعہ کو فتح کیا تھا۔ بعد میں تجربہ کیا گیا تو 40 آدمی ہی اسے اٹھا سکے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی بہادری۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میں یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا: ہم قبیلہ غالب اور قبیلہ مالک کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اپنے مبارک رسول کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، اور میدان جنگ میں ہم دشمنوں کو تلواریں مار مار کر حضور سے پیچھے ہٹا رہے ہیں، اور ہم ایسے مار رہے ہیں جیسے کہ اونچے کوہان والی موٹی اونٹنیوں کو بیٹھنے کی جگہ میں کناروں پر مارا جاتا ہے، یعنی جب انہیں ذبح کر کے گوشت بنایا جاتا ہے۔ حضور نے غزوہ احد سے پورے واپس ہوتے ہی حضرت حسان سے فرمایا کہ تم طلحہ کی تعریف میں کچھ اشعار کہو۔ چنانچہ حضرت حسان نے یہ اشعار کہے، اور گھاٹی کے دن طلحہ نے تنگی اور مشکل کی گھڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری طرح قوم خواری کی اور ان پر جان نثاری کی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے وہ حضور کو نیزوں سے بچاتے رہے، اور حضور کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کے پورے تلواروں کے نیچے کر دیے، جس سے وہ پورے شل ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے آگے تھے، اور انہوں نے اسلام کی چکی کو ایسا کھڑا کیا کہ وہ مستقل چلنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت طلحہ کی تعریف میں یہ اشعار کہے: طلحہ نے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی، حالانکہ سوار آپ کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ سوار قریب آ جاتے تو یہ دین کی خوب حفاظت کرتے۔ جب لوگوں کی حفاظت کرنے والے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے تھے اس وقت انہوں نے نیزوں پر صبر کیا، اور اس دن لوگ 2 طرح کے تھے: ہدایت یافتہ اور فتنے میں مبتلا کافر۔ اے طلحہ بن عبید اللہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، اور خوبصورت اور آہو چشم حوروں سے تمہاری شادی ہو گئی۔ اور ان کی تعریف میں حضرت علی نے یہ شعر کہا: جب تمام لوگوں نے پشت پھیلی اور شکست کھا گئے اس وقت طلحہ نے ننگی تلوار سے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، تم نے سچ کہا۔ حضرت طلحہ کے جنگ کرنے کے واقعات پیچھے گزر چکے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کی بہادری۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے تلوار سونتنے والے حضرت زبیر بن عوام ہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کو قلویلا کر رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے، کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی فوراً ستی ہوئی ننگی تلوار لے کر باہر نکلے۔ یہ اور حضور دونوں ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے آ کر ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اے زبیر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے سنا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور نے پوچھا: پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا: میرا یہ ارادہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور نے ان کے لیے دعا خیر فرمائی۔ انہی کے بارے میں اصلی شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں: حضرت زبیر مرتضیٰ سردار کی تلوار یہ وہ تلوار ہے جو اللہ کی خاطر غصہ کرنے میں سب سے پہلے سونتی گئی ہے۔ یہ دینی حمیت ہے جو ان کے بہادر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے، اور کبھی زیادہ سننے والا کئی قسم کی بہادریوں کو جمع کر لیا کرتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام نے مسلمان ہونے کے بعد یہ شیطانی آواز سنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت حضرت زبیر کی عمر 12 سال تھی۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور حضور کی تلاش میں گلیوں میں بھاگنے لگے۔ حضور اس وقت مکہ کے بالائی حصے میں تھے۔ یہ وہاں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور نے ان سے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا: تم کیا کرنے لگے تھے؟
انہوں نے کہا آپ کو گرفتار کرنے والوں کو اپنی اس تلوار سے مارنے لگا تھا۔ اس پر حضور نے آپ کے لیے اور آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ سب سے پہلی تلوار ہے جو اللہ کے راستے میں سونتی گئی تھی۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ ابدری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں میدان میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے۔ اس کے مقابلے کے لیے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی۔ پھر حضرت زبیر بن عوام اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ہاتھ جا بیٹھے اور اونٹ ہی پر ہی لڑائی شروع کر دی۔ حضرت زبیر نے حضرت طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی جانثار حواری ہوا کرتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں، اور فرمایا چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے رک گئے تھے، اس وجہ سے اگرچہ زبیر اس کے مقابلے میں نہ جاتے تو میں خود جاتا۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے: میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور اپنے نبی امی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار لگائے ہوئے آیا اور ایک اونچی جگہ چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ حضور نے لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا کیا تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی منشا ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگے۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا میری پھوپھی صفیہ کے بیٹے تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت زبیر اس کی طرف چل پڑے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار کے وار کرنے لگے۔ پھر دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ پھر دونوں نیچے کو لڑکنے لگے۔ اس پر حضور نے فرمایا جو بھی گڑھے میں پہلے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ چنانچہ حضور نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر کے لیے دعا مانگ کی، چنانچہ وہ کافر گڑھے میں پہلے گرا۔ پھر حضرت زبیر اس کے سینے پر جا گرے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمر بن ابی سلمہ بھی تھے۔ یہ دونوں بچے تھے۔ وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر چڑھ کر قلعے سے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگ جاتا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ کبھی یہاں حملہ کرتے اور کبھی وہاں، جو چیز بھی ان کی آتی وہ لپک کر اس کی طرف جاتے۔ شام کو جب ہمارے پاس قلعے میں آئے تو میں نے کہا ابا جان آج آپ جو کچھ کرتے رہے میں اسے دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کیا تم نے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ پر تم پر قربان ہوں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ یرموک کے دن حضرت زبیر سے کہا کیا تم کافروں پر حملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں؟ حضرت زبیر نے کہا اگر میں نے حملہ کیا تو تم اپنی بات پوری نہیں کر سکو گے اور میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ اس طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے کندھوں پر تلوار کے 2 وار ایسے کیے جو ان کے جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں لگے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور ان زخموں کے نشانات میں انگلیاں دے کر کھیلا کرتا تھا، اور غزوہ یرموک کے اس دن حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی، اور حضرت زبیر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہادری۔ حضرت زیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاز کے علاقے رابغہ کی جانب ایک جماعت کو بھیجا جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس دن حضرت سعید نے اپنے تیروں سے مسلمانوں کو خوب حفاظت کی اور حضرت سعید سب سے پہلے مسلمان تھے۔
جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اور حضرت سعد نے اپنے تیر چلانے کے بارے میں یہ اشعار کہے: ذرا غور سے سنو، کیا حضور کو یہ بات پہنچ گئی ہے کہ میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے؟ ہر سخت اور ہر نرم زمین میں نے مسلمانوں کے دشمن کو تیروں کے ذریعے خوب اچھی طرح بھگایا ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی بھی مسلمان مجھ سے پہلے دشمن پر تیر چلانے والا شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے۔ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے غزوہ احد کے دن ایک تیر سے 3 کافروں کو قتل کیا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ دشمن نے ان کی طرف تیر پھینکا، انہوں نے وہ تیر کافروں پر چلایا اور ایک کو قتل کر دیا۔ کافروں نے وہ تیر پھر ان پر چلایا، انہوں نے اس تیر کو لے کر کافروں پر دوبارہ چلا دیا اور ایک اور کافر کو قتل کر دیا۔ کافروں نے وہ تیر ان پر تیسری مرتبہ چلایا، انہوں نے پھر وہ تیر لے کر ان کافروں پر چلایا اور تیسرے کافر کو قتل کر دیا۔ سعد کے اس کارنامے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور بڑے حیران ہوئے۔ حضرت سعد نے بتایا کہ یہ تیر مجھے حضور نے دیا تھا، کافروں کی طرف سے آیا ہوا یہ تیر حضور نے ان کو پکڑایا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن حضور نے حضرت سعد سے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی سوار ہو کر لڑتے اور کبھی پیادہ۔ یہ مطلب ہے کہ وہ تھے تو پیادہ، لیکن دوڑتے سوار کی طرح تھے۔